اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 123 ہے سورۃ ہود کی۔ ہم 19 آیات پڑھنے لگے ہیں، آیت 77 سے 95 تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ سبق میں بات گزری تھی۔ تو وہ فرشتے دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آ رہے تھے، تو ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی وہ اپنی ادا کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، واقع معنی آپ جانتے ہیں، اور لما جب، ولما اور جب، یعنی یہ ماضی کا ایک واقعہ ہے کہ جب جاءت، جاء فعل ماضی ہے اور اس کا مؤنث کا صیغہ ہے جاء کے معنی وہ مذکر آیا اور جاءت وہ مؤنث آئی۔ رسل، رسل جمع ہے رسول کی۔ رسول کے معنی کیا ہے؟ وہ جو پیغام لے کر آئے وہ رسول ہے، اس کی جمع ہے رسل۔ جاءت رسل، بہت سے رسول آئے، بہت سے پیغام بر آئے۔ آپ نے دیکھا جاءت آیا ہے، حالانکہ آنے والے کون ہیں؟ رسل ہیں۔ عام طور پہ ان کے لیے مذکر کا صیغہ آتا ہے، مگر یہاں مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسل کا جو لفظ ہے یہ جمع مکسر ہے۔ جمع کی دو قسمیں بتائی ہیں نا، جمع سالم، جمع مکسر۔ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے فعل واحد مؤنث آتا ہے، اس کی صفت بھی واحد مؤنث آئے تو ٹھیک ہے، اس کی خبر بھی واحد مؤنث آ جائے تو چل جاتی ہے۔ تو جمع مکسر ایکول ٹو واحد مؤنث، اس لیے فرمایا جاءت رسلنا۔ اگر اکیلا میں جاءت کا ترجمہ کروں تو میں کہوں گا وہ آئی، لیکن جب اس کو اکٹھا پڑھوں گا جاءت رسلنا تو پھر میں کہوں گا ہمارے رسول آئے، ہمارے فرشتے آئے۔ یہ رسول کون تھے؟ فرشتے تھے، جو کہ اللہ سے نبی تک پیغام پہنچانے آتے ہیں، یا اللہ سے آتے ہیں اس رسول کی امت جو ماننے انکار کر دیتی ہے، سزا کی مستحق ہو جاتی ہے، تو اس پر پھر سزا کا کوڑا برسانے آتے ہیں۔ تو فَوَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، پھر جب ہمارے وہ فرشتے پیغام لے کر آنے والے لوط کے پاس پہنچے۔ یہ کون ہیں؟ سیدنا لوط علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ سیء بہم، سیء بہم، سو ان کا لفظ تو پڑھا ہوا ہے آپ نے، سو ان کے معنی برا، اسی سے ماضی آتا ہے ساء، ساء کے معنی وہ برا لگا، وہ برا ہوا۔ ساءنی ھذا الامر، مجھے یہ کام بہت برا لگا، ساءنی۔ اور سیء بہم، ساء سے سیاء مجھول ہے لیکن بے سے پھر متعدی ہو گیا، سیء بہم۔ تو اس کی وجہ سے لوط علیہ السلام اور ان کے جو یہ لوگ تھے، سیء بہم، ان کو اس پہ گھبراہٹ ہوئی۔ وضاق بہم، اور ان رسول کی وجہ سے
حضرت لوط علیہ السلام تھوڑے سے ان کی دل میں کچھ تنگی سی پریشانی سی ہوئی، یہ مہمان آئے ہیں، مرد ہیں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں، آگے جو قوم ہے وہ بڑی خراب قسم کی تھی، کھناٹ قسم کی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اس سے ذرا تکلیف پریشانی لاحق ہو گئی، گھبراہٹ سی ہو گئی۔ وقالا، اور کہنے لگے، تو سیا آپ کو بہم ان لوگوں کا آنا آپ کو تھوڑا سا گھبراہٹ میں ڈال گیا، وضاق بہم، اور ان کا آنا تنگی میں تنگی میں ڈال گیا، وضاق بہم ذرعا، آپ کا دل پریشان ہو گیا ان کو دیکھ کر۔ وقال، اور فرمایا، ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، آج تو بڑا کوئی سخت دن ہے۔ وجاءہ قومہ، جو ڈر تھا وہی ہونے لگ گیا، اس کا کام شروع، اس کے الارم بجنا شروع ہو گئے۔ وجاءہ، اور اس کے پاس آئے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے، قومہ، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی قومہ، آپ کی قوم، وہی برے لوگ جو گندے گندے ارادے رکھتے تھے۔ یہرعون الیہ، ایسے آئے کہ جیسے پاؤں سر پہ رکھ کے دوڑ کے آئے ہیں، جیسے سر دھڑ کی بازی لگا کے بندہ بھاگتا ہے نا، بس انہوں نے خوب دوڑ کے آئے، پتہ چلا جی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہرعون، بڑے دوڑتے ہوئے آئے، الیہ، حضرت لوط علیہ السلام کی پاس۔ تو شاید کسی کو پتہ نہ ہو تو اللہ میاں بتا رہے ہیں، ومن قبل، یہ جو لوگ دوڑتے ہوئے آئے تھے نا، ان کی شخصیت سن لو۔ ومن قبل، یہ لوگ پہلے سے، کانو تھے، یعملون، کیا کرتے، السیئات، برائیاں، یہ لوگ پہلے سے برائیوں کے عادی تھے۔ اسی نیت سے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان مہمانوں کو دیکھ کر آئے۔ قالا، اب حضرت لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ میں ان مہمانوں کا بچاؤ کیسے کروں ان دشمنوں سے۔ قالا، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ہاؤلائی، یہ ہیں، بناتی، میری بیٹیاں، یہ جو میری قوم میں لڑکیاں ہیں، جو یہ تو تمہاری بیویاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں قومی لحاظ سے۔ تو ہاؤلائی بناتی، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، ہننا، یہ اطہر، زیادہ پاک ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی انہی سے تمہارا رشتہ قائم رہنا چاہیے، یہی تمہاری ہر لحاظ سے پاکی کی ضمانت ہے کہ اپنی بیویوں تک محدود رہو۔ اطہر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے پاکیزگی میں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولا تخزونی، خزی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہم اجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے محفوظ رکھ، بچا۔ خزی، رسوائی، اس سے فعل ماضی ہے، اخزا، اس نے رسوا کر دیا۔ یخزی، وہ رسوا کرتا ہے، تخزی، تو رسوا کرتا ہے۔ اب یہ کہنا ہو کہ تم سب رسوا کر رہے ہو، کرتے ہو، کرو گے، تخزی سے تخزون، تخزون، تم سب رسوا کرتے ہو، لیکن یہاں نون کی زبر نہیں ہے، نون کی زیر ہے، اس کا مطلب ہے یہ نا تخزونہ والا نہیں ہے، یہ نی میرے والا ہے، مجھے والا ہے، اور تخزونہ جو ہے وہ تخزو پہ رک گیا ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے، تو نون گرا ہے، پیچھے لا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ لا مضارع کی نفی والا نہیں ہے، مضارع کی نفی والا، یہ پھر مضارع پہ لائے نہی آئی ہے، منع کرنے والی آئی ہے جو نون گرا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مضارع کا اگر آخری نون اعرابی گر جائے، یعنی تثنیہ مذکر والا نون، جمع مذکر والا نون، واحد مؤنث والا نون، تثنیہ مؤنث والا نون اگر گر جائے
تو اس کا مطلب ہے پیچھے والا لا جو ہے نا وہ نفی کا نہیں منع کرنے کا ہے، نہج کا ہے، نفس کا نہیں نہج کا ہے، نہیں کا نہیں نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو تخزون تم سب رسوا کرتے ہو، لا تخزو نون گرا دیا، تم مجھے رسوا نہ کرو، لا تخزو تم رسوا نہ کرو۔ دیکھو میں سمجھا دیتا ہوں، جیسے ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو تو مدد کرتا ہے، تنصرون تم سب مدد کرتے ہو، لا تنصرون تم سب مدد نہیں کرتے ہو۔ لیکن اگر لا تنصرون کی بجائے میں نون گرا کے کہوں لا تنصرو تو اس سب لا نفی کا نہیں کا ہے، نہیں کے معنی منع کرنا، لا تنصرو تم مدد نہ کرو، لا تنصرون تم مدد نہیں کرتے ہو، لا تنصرو تم مدد نہ کرو، یعنی لا کوئی زیادہ زور دیا ہے، ایسا زور دیا ہے کہ آخر میں نون گر گیا ہے، تو زیادہ زور تو یہی ہو سکتا ہے نا، سختی سے منع کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے وہ جو بھاگ کر آئے تھے نا بڑے شوقین، انہوں نے فرمایا لا تخزو ارے رسوا نہ کرو نی مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں مجھ پر کیوں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ ان کے کرتوت دیکھ کر آخر میں فرمایا الیس منکم رجل رشید، الیس یہ قرآن میں بار بار آئے گا، الیس کیا مطلب ہوگا؟ کیا نہیں ہے، اما کیا نہیں، الیسا کیا نہیں ہے، لیسا کے معنی نہیں ہے، اور ما اور لا کے معنی ہوتا ہے نہیں ہے، نہیں ہوتا سے ما اور لا ہے تو اس میں نہیں بس، اور لیسا ہو تو نہیں ہے، کیونکہ لیسا فعل ناقص ہے۔ الیسا کیا نہیں ہے، منکم تم لوگوں میں سے، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں، پوری قوم نہیں، کچھ نہیں، ایک کوئی نہیں، راجل ایک آدمی، کتنی برا وقت ہوتا ہے، رسول پوچھ رہے ہیں، ایسی کوفت تو محسوس ہوئی انہیں، پوچھ رہے ہیں الیس منکم ارے تم میں سے کوئی نہیں ہے، راجل ایک آدمی، رشید سمجھدار بھلا آدمی جس کو کوئی عقل آ جائے میری بات کی، ارے مہمان ہے میرے، جو کرتوت کرتے ہو حرام ہے، غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے، چلو کوئی حدود ہوتی ہیں ہر چیز کی، یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں پناہ لی، الیس منکم رجل رشید کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں تمہارے اندر۔ قالو کہنے لگے لقد علمت آپ کو تو معلوم ہے، لقد لام بھی تاکید کا، قد سے بھی ماضی کا پتہ چلا کہ یہ بات ہو چکی ہے، علمت یو نو، علمت تجھے پتہ ہے، تجھے علم ہے، لقد علمت تمہیں تو علم ہو چکا، یہ کوئی نئی بات کیوں پوچھ رہے ہو ہم سے؟ ایسا ہی ہے کہ ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتکا اے لوط آپ کی بیٹیوں میں، جنہیں آپ بیٹیاں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بیٹیاں ہیں، معاشرے کی لڑکیاں ہیں، ان سے اپنے تعلقات رشتہ ازدواج قائم کرو، اور پھر ان کو حلال طریقے سے جو اللہ نے تمہارا رشتہ بنایا ہے اس طریقے سے اپنا معاملہ رکھو۔ لیکن یہ کہنے لگے ما لنا فی بناتکا، یہ تیری یہ جو بیٹیاں ہیں ان میں ہمارا کوئی حق نہیں، من حق کوئی حق نہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ان سے، کوئی سروکار نہیں، یہ تمہیں پتہ ہے لوط، وَإِنَّكَ اور آپ یقیناً جانتے ہیں، لَتَعْلَمُ آپ یقیناً جانتے ہیں، مَا نُرِيدُ جو ہم چاہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، درمیان میں رکاوٹ نہ بنی ہے، ہم جو چاہتے ہیں کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بظاہر بے بسی کی حالت میں فرماتے ہیں، قال آپ نے فرمایا لو انا کاش کے ہوتا، دیکھیں ایک نبی کی رسول کی حالت ہے، لو انا کاش کہ ایسا ہی ہوتا، لی کہ میرے اختیار میں ہوتا، بکم تمہارے مقابلے پر، لو ان لی بکم کاش میرے اختیار میں تمہارے مقابلے پر ہوتی، قوتاً کوئی طاقت ہوتی میرے پاس، آج روکنے کی کوئی چیز ہوتی، او یا پھر مقابلہ نہ کر سکتا تم سے، تو پھر ایک اور صورت یہ ہوتی کہ آوی
میں پناہ لے لیتا الا رکنن کسی سہارے کا شدید مضبوط، کوئی مضبوط سہارا ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا، کم از کم اس رسوائی کا جو تم میرا ارادہ رکھتے ہو اس سے تو بچ جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ حالت تھی، تو بالآخر فرشتوں نے راز افشا کر دیا۔ فرشتوں نے بھی راز رکھا ہوا تھا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ تو ان کے امتحان کے لیے آئے تھے۔ قالو تو فرشتے فرمانے لگے یا لوط اے لوط انا رسول ربک، ہم آدمی نہیں ہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ہیں۔ لن یصلوا، یہ پہنچ ہی نہیں سکتے، الیک ہم تک تو دور کی بات، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں، آپ پر بھی حملہ نہیں کر سکیں گے۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم آ چکے ہیں۔ فاسر، بس آپ رات کو نکل جائیے، بِأَهْلِكَ، اپنے اہل کے ساتھ، گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، رات کو چل پڑیے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، قطعٍ کسی ٹکڑا، حصہ، من اللیل، رات کے۔ بس جب آپ جائیں روانہ ہوں تو بس روانہ ہی ہو جائے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ پلٹ کے دیکھے، منکم، آپ لوگوں میں سے، آپ کے اہل میں سے جو روانہ ہو جائیں وہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ان سے ملی ہوئی ہے، وہ الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیب، بے شک وہ جو عذاب ہے وہ تو پہنچنا ہی ہے، ہاں اس عورت کو بھی، انہ مصیبہا، بے شک وہ عذاب تو اس عورت کو پہنچنے والا ہے، کون سا؟ ماں، جو اصابہ، پہنچا یا پہنچے گا، ہم، ان لوگوں کو، جو اس قوم کے مقدر میں اللہ نے عذاب لکھ دیا ہے، وہ عذاب آپ کی بیوی کو بھی ہوگا۔ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اسے فائدہ نہیں ہوگا اس کا، جس طرح نبی کے بیٹے کا فائدہ نوح علیہ السلام کو نہیں ہوا، جس طرح اکثر علماء کی نظر میں نبی کا باپ ہونے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نہیں ہوا فائدہ۔ ان موعدہم الصبح، فرمایا بے شک ان لوگوں کا وقت ملاقات صبح کا ہے، یعنی ان کا جو وقت موعد سے مراد وقت ملاقات یہاں نہیں ہے، بلکہ جو وعدے کا وقت ہے، یعنی عذاب جو آنا ہے، آپ راتوں رات نکل جائے، صبح ہم نے ان پر عذاب ڈال دینا ہے۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کتنی دیر ہے صبح آنے ہی والی ہے، بس رات کو نکلیے، صبح آ ہی گئی، بس اب عذاب آ چکا ہے ان پر۔ تو یہ عام طور پہ محاورہ بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے نا، ہمارے علماء کے حلقوں میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، جب کسی چیز کا کہنا ہو نا بس یار ان قریب ہو جائے گا اور دیر نہیں لگنی، یہ تو بس وقت آ ہی گیا، یعنی اتنے گھبرا کیوں رہو، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں الیس الصبح بقریب، یہ محاورہ بولتے ہیں، جس کے آپ بھی زبان میں لے آئیں، الیس الصبح بقریب۔ کسی چیز کا کسی کو کہنا ہو یار وہ میں کر دوں گا، وہ کہے گا نہیں کب آئے گا وہ وقت، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، تو جب جاء آ گیا، امرنا ہمارا معاملہ یعنی ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم آ گیا، جعلنا ہم نے کر دیا، عالی بلند جگہ، ہاں اس بستی کی بلند جگہ کو ہم نے کر دیا، سافل نیچے، ہاں اس بستی کے اوپر نیچے کر دیا، سارا تلپٹ کر دیا، اوپر کی جگہ نیچے، نیچے کی جگہ اوپر، سارا اوپر کی جو عمارت تھی نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور ہم اس بستی پر ہم نے برسات کر دی، حجارتاً پتھروں کی، حجارتاً من سجیل، پتھر اس پکی مٹی کے بنے تھے، منضود جو تہ بر تہ تھے، کئی تہوں پر بنا ہوا مٹی کا، پکی مٹی کا پتھر تھا جو اس قوم کے اوپر اس کی برسات ہوئی تھی۔ مسومۃ عند ربک، مسومہ نشان لگے ہوئے تھے، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما ہیا، اور یہ جو بستی ہے
جس کا ہم آپ کو واقعہ سنا رہے ہیں، وا اور ما نہیں ہیا وہ بستی من الظالمین، ان ظالموں سے جو مکہ کے مشرک ہیں، ان سے ببعید کوئی دور نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو یہ تو معاملہ ہوا قوم لوط کے ساتھ، جو شرک میں بھی مبتلا تھا اور بدکاری کی بھی انتہائی گندی شکل میں مبتلا تھا۔ مکہ والوں حضور پاک کے دور میں اور دنیا والوں آج کے دور میں بھی، یاد رکھو کہ اللہ کا اصول وہی چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، رسولوں کی تعلیمات آتی ہیں، اللہ کی کتاب آتی ہے۔ جو اللہ کی کتاب محفوظ ہے، محفوظ نہ ہو تو نئی کتاب آتی ہے، اگر محفوظ ہو تو پھر نئی نہیں آتی۔ قرآن کیونکہ قیامت تک محفوظ ہے، اس لیے نئی نہیں آتی۔ نبی پاک کی تعلیمات کی بھی حفاظت اسی انداز میں کی گئی ہے، تو لہٰذا کسی نئے رسول کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اب قیامت تک ہیں، تو لہٰذا یہ قیامت تک کے لوگوں یاد رکھو کہ جب ہماری تعلیمات، ہمارے حکم آتے ہیں اور کوئی قوم ڈھیٹ بن جائے اور ان کا بالکل انکار کر دے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہی آتا ہے۔ تو سن لو، یہ سلسلہ تھا جو ہمارا چلتا رہا۔ اسی طرح اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا معاملہ ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، مدین کا علاقہ تھا، اس کی طرف یعنی ہم نے بھیجا اخاہم، ان کے بھائی کو، شعیباً، وہ کون تھے جو ان کی طرف رسول بن کر آئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام جو قوم مدین کی طرف رسول بن کر آئے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، وہی دعوت دی جو ہر نبی کی، ہر رسول کی دعوت ہے، جو آج بھی آپ کے لیے حکم ہے۔ سن لیجئے، ہر رسول نے اپنی قوم کو بنیادی حکم کیا دیا جو آج آپ پر بھی وہ نافذ ہے۔ فرمانے لگے یا قومی، اے میری قوم۔ تو سن لیجئے کہ حضور بھی آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، تم سب عبادت کرو۔ حضور نے کہا ہے نا تم سب کو۔ قرآن میں سب سے پہلی جو حکم آ رہا ہے، ترتیب قرآن دیکھیے، آپ کے لیے، میرے لیے جو سب سے پہلا حکم آیا کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا۔ اس سے پہلے حکم کوئی نہیں ہے، پہلا حکم یہ آیا ہے، عبادت کرو۔ اور اللہ نے ویسے ہی فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قومی عبادت ہے۔ رسول حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم، کوئی نہیں تمہارا، من الہن، کسی قسم کا معبود، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ بس ایک تو بنیادی حکم یہ تھا جو ہر قوم کو ہوتا ہے۔ آگے بھی خصوصی طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، ان کو یہ بتایا۔ ہمارے ہاں تو اس سے زیادہ بیماریاں آ چکی ہیں، تو لہذا یہ حکم بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ ان قوموں میں جیسے رسول آتے تھے خاص قوم کی طرف، حضور پاک کی جو امت ہے وہ وسیع ہے، نہ اس کے زمینی کوئی حدود ہیں اور نہ ہی زمانی حدود ہیں، قیامت تک ہے۔ اسی طرح باقی قوموں میں کوئی ایک ایک بڑی خرابی ہوتی تھی، یہاں تو ساری خرابیاں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ساری چیزیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک خاص حکم یہ گیا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، واقع معنی، اور لا تنقصوا پھر فعل نہیں ہے، ماضی کیا ہے؟ ناقصا، ناقصا ناقص ہے نا، نقص، نقص کے معنی ہوتا ہے کمی، ناقصا اس نے کمی کر دی، ینقصو وہ کمی کر دیتا ہے، میں نے 3 درجن کیلے خریدے، اس نے 36 کے بجائے 34 کیلے دیے، کمی کر دی۔ میں نے 2 کلو چیز کہی، گھی کہا، تو گھر آیا تو اگر مشین گھر میں تھی وہاں تولا تو وہ تو 1.25 تولا نکلا، 1.25 کلو نکلا، کم کر دیا۔ لا تنقصوا، کمی مت کرو، ناقصا اس نے کم کیا، ینقصو وہ کم کرتا ہے، تنقصو تم کم کرتے ہو، تنقصون، لا تنقصون تم سب کم نہیں کرتے ہو،
لا تنقصونا نہیں کرتے ہو، لیکن نون کاٹ کے میں نے کہا لا تنقصو، تم سب کم مت کرو. فرق سمجھ آ رہا ہے نفی اور نہیں کا؟ لا تنقصونا، تم سب کم نہیں کرتے ہو، لیکن نون گرا دیا لا تنقصو، تم سب کم مت کرو. لا تنقصوا المکیال، ارے کیل کو، ناپ کو کم نہ کیا کرو. والمیزان، اور تول کو بھی کم مت کیا کرو، ناپ تول میں کوئی کمی نہ کیا کرو. انی اراکم، حضرت موسیٰ شعیب نے فرمایا انی، بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کو، بخیرن، خوشحال ہو، اچھے بھلے ہو. کیوں حرام کھاتے ہو؟ اچھے بھلے ہو، ٹھیک مل رہی ہے روزی، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، خوشحال لوگ ہو تو پورا پیمانہ کر کے دیا کرو نا. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لیکن یاد رکھو مجھے خدشہ ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر. یعنی یہ ٹھیک بھلے ہو، یہ بھلا پن رہے گا نہیں اگر کرتوت یہ رہ گئے. ابھی ٹھیک ہو، کیا تو اللہ نے سزا ابھی تک نہیں دی تو اس کا مطلب نہیں دے گا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کی سزا نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آپ کی کرتوت ٹھیک ہے. انی اراکم بخیر، دیکھ تو رہا ہوں تم بھلے ہو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ سزا آنے سے پہلے. ورنہ وانی اخاف علیکم، مجھے تو تم لوگوں پر خدشہ ہے، عذاب یوم محیط، ایسے دن کا عذاب. کیسا دن؟ جو گھیرنے والا ہوگا، گھیرنے والے دن کے عذاب کا مجھے خطرہ ہے. چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گا، بچو گے نہیں. یہ سمجھو شاید ہم ادھر کی پناہ لیں گے ادھر کی لیں گے، نہیں، گھر جاؤ گے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، پورا کرو. وفا سے، وفا کے معنی پورا کرنا. اوفا، اس نے وفا کی، یوفی، وہ وفا کرتا ہے. اوف، وفا کر. اوفو، تم سب وفا کرو، پورا کا پورا کرو. المکیال، ناپنے کے کام کو. والمیزان، اور تولنے کے معاملے کو. بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا، اور گھٹیا نہ دیا کرو. ہاں یہ ہے کہ ناپ تو پورا کر دیا لیکن چیز کم کوالٹی کی دے دی، کوالٹی بھی کم نہیں کیا ہوا. لا تبخسوا، کوالٹی کم نہ کیا کرو. الناس، لوگوں کے ساتھ، اشیاءہم، ان کی چیزوں کی. ولا تعثوا، اور مت پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے. جتنی کرپشن کرو گے اتنا فساد پھیلے گا. بقیت اللہ، اللہ کے بندے، بقیہ جو بچ جائے، حلال طریقے سے جو پیسہ تمہیں بچے، منافع ہو، اللہ، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو بقیت اللہ، جو اللہ کا دیا ہوا بچ رہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین، اگر واقعتاً تم مومن ہو، اگر ایمان تمہارا قائم ہے تو تمہیں وہی بہتر لگے گا جو اللہ کا دیا ہوا بچ جاتا ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تمہارے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں ہوا، میں تو صرف تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، اچھی باتیں بتا رہا ہوں. کوئی نگران تو میں مقرر نہیں ہوا جو تمہیں تمہارے کیے کی میں سزا دے سکوں خود، یا تمہیں روک سکوں. ہاں اچھا مشورہ دے دیتا ہوں. اور یہ کام ایک استاد کا بھی ہے. مجھے نہیں پتا آپ سارا دن کیا کریں، استاد کو نہیں پتا آپ کے باقی معاملات کیا ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ اچھی باتیں بتا دے، اچھی باتیں کر دے. ایک ذمہ داری بحثیت استاد کی. قالو، وہ کہنے لگے، لیکن قوم بڑی کھڑانٹ قسم کی تھی، وہ بھی تھی کھڑانٹ سی. قالو، کہنے لگے، یا شعیب، بجائے اس کے کہ مان لو، نہیں مانا، خدا نخواستہ اتنے بد نصیب ہو کہ نہیں مان سکے تو کم از کم ادب سے چپ تو رہو. یہ بھی نہیں. انہیں یہ برا لگتا تھا کہ ہمیں مشورے کیوں دے رہے ہیں، ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہیں. ہے نا قرآن میں نبی نے کیا فرمایا، لا تحبون الناصحین، ارے تمہیں نصیحت کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے ہے. آگے تو حضرت شعیب نے جب انہیں مشورہ دیا، اچھا دیا نا، دین و دنیا کی بہتری کا دیا، پتہ ہے جواب میں کیا کہنے لگے؟ تانے دینے لگے. یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا یہ تیری نماز، یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یہ تیری نماز تأمرو، حکم دیتی ہے کا تجھے،
یہ تیری نماز تمہیں سکھا رہی ہے، یہ جو ہمیں مشورے دیتے ہو، نصیحتیں کرتے ہو، ان نترکا کہ ہم چھوڑ دیں، ہم چھوڑ دیں ما یعبدو جو پوجا کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادے۔ اتنا پیارا طریقہ باپ دادوں کا ماشاء اللہ سلسلہ پورا چل رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یہ تجھے تیری نمازیں مشورہ دے رہی ہیں؟ او یا ان نفعل ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں، مال ہمارا، بزنس ہمارا، ٹیکنیک ہماری، پروڈکٹ ہماری، ما نشا تو ہم جو چاہیں گے کریں گے، ما جو نشاؤ ہم چاہیں گے۔ کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے عبادتوں کے طریقوں کو، جن کی عبادت کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیں؟ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ جو تو ہمیں کہتا ہے کہ ناپ تول پورا کرو، یا ہم وہ کریں ان نفعل فی اموالنا جو ہم اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں، یعنی اس سے بھی ہمیں روک رہے ہو؟ ہمارا حق ہے نا، ہمارا مال ہے، تم کیوں مشورے دیتے ہو؟ رک جاؤ، ایسے مشوروں سے باز آ جاؤ۔ انکا بے شک تم، ابھی پیار سے کہہ رہے ہیں، لانت الحلیم الرشید، بے شک تم بڑے نیک چلن اور عقل مند آدمی ہو، سمجھ لو ہماری بات۔ یعنی ہم رکنے والے نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ وہ باپ دادا کیا کرتے تھے، اور یہ کرپشن اس لیے کہ پیسہ ہمارا، ہماری مرضی، جو چاہیں کریں۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، میں نے کہا تھا نا کیا، رائی تم سب نے دیکھا، آرائی تم، کیا تم نے دیکھا؟ اس یہ عام طور پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تم نے کیا دیکھا، کیا تم نے رائے قائم کی، سمجھا۔ آرائی تمہاری کیا رائے ہے، یعنی بتاؤ مجھے، ان اگر کنتو، یہ حقیقت ہے کہ میں ہوں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، میں ایک بڑی واضح باتیں کر رہا ہوں، اس کی دلیل ہے میرے پاس، روشن دلیل ہے، من ربی، اور یہ دلیل بھی میرے رب کی طرف سے ہے، اس سے زیادہ روشن کیا ہوگی؟ میں کوئی اپنی عقل سے نہیں دے رہا دلیل، میرے رب کی طرف سے یہ عطا ہوئی ہے حکم، میرے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہے، اور میں اس پر قائم ہوں۔ وَرَزَقَنِی، اور اسی اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، رزقاً حسناً، بہت اچھا سا رزق دیا ہے، بھلا رزق ہے، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، جتنا اس نے مجھے دیا ہے میں اس پہ خوش ہوں، اور اسی کو میں سمجھتا ہوں بہت ہے، ٹھیک ہے، یعنی مجھے تم سے کوئی طمع نہیں، اور جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، میں تمہارے خلاف کروں، یعنی تمہارے سامنے تو وہ کہوں جو کہہ رہا ہوں، پیچھے جا کے کچھ اور کروں، ان اخالفکم، کہ تمہارے پیچھے جا کر میں کچھ اور کروں، الاما، اس کی طرف جو انہاکم عنہ، جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، یعنی تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے جا کر یہی کچھ کروں گا؟ یہ مجھ سے میل نہیں کھاتی یہ بات۔ ما اریدو، میں ایسا نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہارے خلاف کروں، الاما، ایسی چیز کی میں مخالفت کروں، ما انہاکم عنہ، جس سے میں خود تمہیں روک رہا ہوں۔ ان اریدو، میں نہیں چاہتا، الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے۔ یاد رکھے میں نے کہا تھا نا، اللہ سے پہلے جو ان آتا ہے وہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، ان یہاں اگر کے معنی میں نہیں ہے، کس معنی میں ہے؟ نہیں، اریدو میں چاہتا، الا مگر، یعنی میں صرف چاہتا ہوں الاصلاح، اصلاح ہی چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گا، یہ نہ سمجھو میں ڈروں گا، میں واپس چلا جاؤں گا کہ میں اکیلا ہوں، تم ساری قوم ہو، نہیں، گھبراتا میں بھی نہیں، میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ رزق کے مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا دنیا مجھ سے نہ چھن جائے، وہ میرے رب نے جو مجھے دیا وہ بہت اچھا ہے اور وہ دے گا۔ اب باقی رہ گئی تمہاری مخالفت، تمہاری مخالفت کی وجہ سے میرے رب نے جن چیزوں سے منع کرنے کا مجھے حکم دیا میں منع کروں گا، کیوں؟ کیونکہ میں اصلاح چاہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ وما توفیقی،
اور نہیں ہے کوئی توفیق مجھے الا مگر مطلب ہے کہ مجھے جو بھی توفیق ملی ہے اب تک اور آئندہ ملے گی باللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی تو دینے والا ہے توفیق، تو اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہوگا میں کرتا رہوں گا۔ علیہ توکلت، اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، میں پلٹتا ہوں، اسی سے مدد کا امیدوار ہوں۔ باقی آپ کو پتہ ہے، آپ نیک بات کسی کو کرتے ہیں، اگر آپ کا دامن صاف بھی ہے، آپ مخلص بھی ہیں، آپ خود بھی اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہ جو شریک ہوتے ہیں نا، جن کو ذاتی طور سے آپ کے ساتھ نہیں بنتی، ویسے دل نہیں چاہتا یہ ذرا بڑا بن رہا ہے، ہر کو بڑا بن نہیں رہا ہوتا، لیکن آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح بات کرتے ہو تو یہ مشہور ہو جائے گا، یہ پاپولر ہو جائے گا، یہ اچھا ہو جائے گا، یہ بڑا بن جائے گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ حسد شروع ہو جاتا ہے۔ خواہ مخواہ کی ذاتی لوگ دشمنیاں بنا لیتے ہیں، خواہ مخواہ کی اپنے ایک ابلیسیت آ جاتی ہے نا، وہ خواہ مخواہ کی بناتے ہیں، حسد، جلن، تعصب۔ تو حضرت شعیب اس کو توڑ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيَا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، ہرگز تم لوگوں کو آمادہ نہ کرے، شقاق کی، میرے ساتھ ضد۔ چلیں اگر میرے سے بھی ضد ہے تمہیں کوئی، تو میرے ضد کی وجہ سے شرک تو نہ کرو نا ضد کر رہے ہو، شقاق کی، میرے ساتھ تمہیں ضد ہے، اس نے کہا ہے تو اب نہیں ماننا۔ یہ میرے ساتھ جو تمہاری ضد ہے، تم جو ضد کا معاملہ کر رہے ہو، یہ ہرگز تمہیں آمادہ نہ کرے، نہ پہنچائے، اس مقام تک نہ پہنچا دے، ان کے یصیبکم، تمہیں پہنچے، مثلو، جیسا، ویسے حالات تم پر آ جائیں، ویسا عذاب آ جائے، ما اصاب قوم نوح، جو حضرت نوح کی قوم کو عذاب آیا، او قوم ہود، اور یا حضرت ہود کی قوم کو، او قوم صالح، یا حضرت صالح کی قوم کو آیا۔ پچھلی قوموں کے حالات ذہن میں رکھو، ان پر اللہ کے رسولوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے سزا ہوئی۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم نہیں مانو گے، سزا ہوگی۔ اگر اس کے پیچھے صرف میری ذات کے ساتھ تمہیں ضد ہے، اللہ چھوٹی سی ضد کی وجہ سے اتنے بڑے عذاب کے مستحق کیوں بن رہے ہو؟ اور وما قوم لوط، اور جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، منکم، تم سے ببعید، ما منکم ببعید، وہ تم سے دور تو نہیں ہے، وہ بھی تو تازہ ہی تمہارے سامنے حالات ہوئے ہیں، ان سے سبق سیکھ لو۔ واستغفروا ربکم، اور تم سب استغفار کرو، معافی مانگو ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی رب کے حضور توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان، بڑا ہی محبت فرمانے والی ذات ہے۔ اب بڑے پیار سے سمجھا دیا کہ میری ذات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ قالو، کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، بندہ سمجھنا نہ چاہے نا تو سمجھ نہیں آتی، بڑی پیاری الفاظ میں دل پہ اثر کرنے والی باتیں بھی کریں نا، سمجھ نہیں آتی۔ طبیعتوں کے اندر کچھ پردے ہوتے ہیں، کچھ غفلتیں ہوتی ہیں، وہ غفلتیں، وہ پردے ہٹانا اللہ ہی کا کام ہے۔ قالو، کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آسان سی بات ہے، اللہ کی عبادت کرو، مگر کیا کہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، کثیراً، بہت سی باتیں، مما، ان میں سے، جو تقول، تو کہتا ہے، تیری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ وجہ بتا رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ، لانا را کا، یہ پکی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تجھے، فینا، ہمارے اندر، ضعیفاً، کمزور، تو سٹیٹس میں ہم سے کمزور ہے، ذرا تیری آواز نیچے سے ہمیں اوپر کی طرف آ رہی ہے، ہم اوپر بیٹھے ہیں مقام و مرتبے میں، معاشرے میں، تو نیچے سے اوپر بات ہم تک پہنچ نہیں رہی تیری، ہمارے کان تجھے سن نہیں پا رہے، تو دل کیا سمجھیں گے؟ تو تیری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یعنی تو بس کچھ اور بول رہا ہے، یہ کسی کو تانے دینے کا یہ بھی اسٹائل ہے۔ باقی رہ گیا تو جو کچھ کر رہا ہے نا، تو اس سے ہم پوچھ لیں گے، دھمکی بھی دے رہے ہیں،
اور کہہ رہے ابھی تک تو ہمارے ہاتھوں سے بچا ہوا ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ولولا، اور اگر نہ ہوتا راحتوں کا، یہ تیرے ارد گرد تیری فیملی، یہ تیرا خاندان نہ ہوتا نا، یہ تمہارا خاندان نہ ہوتا، لرجمنا کا، تو ہم تو تجھے پتھر مار مار کے بھگا دیتے. لرجمنا، تو ہم پتھر مارتے کا تجھے، پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دیتے. بس یہ فیملی تیری تھوڑی سی ہم اس کا حیا کر رہے ہیں. وما انتا، اور تو نہیں ہے علینا ہمارے اوپر بے عزیز، کوئی زور تیرا، تو تو زور والا بھی نہیں ہے ہمارے اوپر. تیرا ہمارے اوپر کوئی تو زور آور نہیں ہے ہمارے اوپر، تیرا کوئی زور نہیں چلتا ہمارے اوپر. تجھے تو ہم نے پوچھ لینا تھا بھائی ذرا تیری یہ فیملی ہے اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا خیال کر رہے ہیں. حضرت شعیب نے سمجھانا ہے، پھر سمجھایا، قال، فرمایا، یا قومی، اے میری قوم. انہیں اس پر بھی حیرانی ہوئی. الراحتی، کیا یہ میرا خاندان اعزو، زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے علیکم، تم پر، اس کا دباؤ زیادہ ہے من اللہ، یا اللہ کی نسبت، یعنی اللہ کا لحاظ نہیں کر رہے تم مجھے میرے بارے میں، خاندان کا کر رہے ہو. میں تو اللہ کے سہارے بیٹھا ہوں، میں تو خاندان کے سہارے نہیں ہوں. الراحتی، کیا میرا خاندان اعزو کا، اس کا دباؤ زیادہ ہے علیکم، تم لوگوں پر، من اللہ، اللہ کی نسبت. عجیب لوگ ہو تمہارے تو ابھی تک دماغ کا لگتا ہے وہ میٹر بھی ٹھیک نہیں ہوا. واتخذتموہ، اور اس اللہ کو تو تم نے بنا لیا ہے، وراءکم، اپنے پیچھے، بالکل ہی پستے پوسے پوچھ ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو، ظہرین، پیٹھ پیچھے. تم نے اللہ کو تو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا، یعنی اللہ ذات کی کوئی چیز نہیں تمہارے اندر، نہیں نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ کی ذات کا کوئی تمہیں لحاظ نہیں. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے. ویا قومی، اور میری قوم، اعملوا، کر لو علی مکاناتکم، اپنی جگہ رہ پر، یعنی اپنے تمہیں جو موقع ملتا ہے کر لو. بالکل ڈھیٹ ہو گئے، کہانی یہ، لیکن مطلب یہی ہے، اعملوا علی مکاناتکم، تم اپنے مقام پر، اپنے حال پر رہ کر جو چاہو کر لو. نہیں مانتے نا، پھر جو چاہتے ہو کر لو. انی عامل، میں بھی وہی کروں گا جو میں کرنے والا ہوں، میں بھی کر رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنے منصب و مقام کے مطابق جو بنتا ہے کرو. لیکن سوف تعلمون، تم جان لو گے، من یاتیہ، کہ کس کے پاس آتا ہے، عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا. ایک تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پہ آتا ہے. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، میں اللہ کے حکم پر تمہیں دھمکی دے رہا ہوں. دیکھ لیتے ہیں، اب انتظار ہی کرنا ہے، مانتے تو تم میری ہو نہیں، پھر عذاب کا انتظار ہی کیا جا سکتا ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے. ومن ہوا کاذب، اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے. تو مجھے کہہ رہے ہو جبکہ میں سچا ہوں اور مجھے جھٹلا رہے ہو، کل تمہیں پتہ چلے گا کہ جھوٹا کون ہے. وارتاقبو، تو انتظار کر لو، انی معکم، بے شک میں بھی تم لوگوں کے ساتھ، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں، میں بھی منتظر ہوں، تم بھی انتظار کر لو. یہ کسی رسول کا آخری کلام ہوتا ہے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے اب تم اور میں اور. پہلے اس کا یہ ہوتا ہے میری قوم، تم میں ایک ہی ہے، بس ٹھیک ہو جاؤ. لیکن جب قوم اس قدر ڈھیٹ بن جائے اور بالکل انکار کر دے، اور رسول نے اپنی استطاعت کے مطابق اس فریضے کو مکمل ادا کر دیا ہو، ان کا مشن پورا ہو چکا ہو، تو قوم پھر بھی نہ مانے، تو پھر آخری بات یہ ہوتی ہے تم ادھر ہم ادھر. اور جب رسول یہ کہہ دے تم ادھر ہم ادھر، تو سمجھ لیں اب آپ پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اس کو ذرا اس انداز میں بھی دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، اس کو ذرا اس انداز میں بھی دیکھو جو نبی پاک فرماتے ہیں ما منا، وہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کرتا ہے. ہم سے نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کہیں اور ہے، ہم کہیں اور ہیں. اس انداز میں دیکھ لو.
ایسی حدیثوں میں جب اس طرح کی وعید آئی ہے گویا یہ دھمکی ہے کہ تم اللہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہو۔ جب رسول یہ کہہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو یوں کرتا ہے۔ علیحدگی کی بات جب رسول کرتا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کا بات ہے۔ تو فرمایا ولما جاء امرنا، تو جب رسول نے یہ کہہ دیا تو پھر یا ذہن میں رکھو ولما، اور جب جاء امرنا ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی ہمارا حکم وہ فیصلہ اللہ کے عذاب کا، نجینا ہم نے پھر نجات دی، اچھے طریقے سے نجات دی شعیباً حضرت شعیب کو، انہیں کوئی آنچ نہیں آنے دی ہم نے شعیب کو بالکل نجات دے دی، اور اکیلے شعیب کو نہیں، والذین آمنوا معہ، ان خوش نصیب لوگوں کو بھی، چند ان خوش نصیبوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دے دی، برحمت منا، یہ جو نجات ہوتی ہے یہ ہماری طرف سے رحمت ہوتی ہے، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ دوسری طرف وآخذت، مصیبت نے پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو پکڑ لیا۔ کس چیز نے پکڑا؟ الصیحۃ، چنگھاڑ نے، ایسی چنگھاڑ اور کان پھاڑ دینے والی آواز آئی، فاصبحوا، کہ وہ سب ہو گئے، فی دیارہم، اپنے ہی گھروں میں، جاسمین، ایسے اوندھے منہ گرے رہ گئے، بالکل اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، جیسے کہ یہ کل تک تھے ہی نہیں، جو کل تک یوں ڈٹے ہوئے تھے آج پچھڑے ہوئے، پچھاڑ دیے گئے۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، کأن لم، گویا کہ لم یغنوا، یہ رہے ہی نہیں، ایسے لگتا تھا یہ کہیں بسے ہی نہیں، یہ تو کہیں بیچارے رہتے ہی نہیں تھے، بس مرنے ہی آئے تھے۔ کأن لم یغنوا، گویا کہ یہ ان کا کہیں بساؤ ہی نہیں تھا، فیہا، اس زمین میں، گویا یہ زمین ان کی تھی ہی نہیں جس زمین پہ اکڑ کے چلتے تھے۔ الا، غور سے سن لو، تم سب بھی غور سے سن لو، جو کرتوت قوم شعیب کے تھے، قوم مدین، اور اس طرح پچھلی قوموں کے تھے، ان سب کے بارے میں سن لو، اس کرتوت والوں کے بارے میں کہ الا، غور سے سن لو، بعدن، ہلاکت ہے، لمدینہ، قوم مدین کے لیے، ایسے ہی ان کے لیے ہلاکت ہے، کما، جس طرح بعدت، ہلاکت کے مستحق ہوئے، جیسے بربادی ہوئی سمود، قوم سمود کی، جیسے قوم سمود برباد ہوئی اسی طرح قوم مدین بھی برباد ہوئی۔ کیوں؟ وہ بھی رسول کی تعلیمات کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی ہوئی ہے قرآن مجید کی، اور اس کے علاوہ جو وحی ہوئی ہے، آپ پر جو تعلیمات نازل ہوئی ہیں، آپ نے ہم تک پوری کی پوری پہنچائی ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی حفاظت کرنے والا بنائے، ان پر چلنے والا بنائے، ان پر عمل کرنے والا، ان کو آگے پھیلانے والا، ان کو نافذ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔